بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ریجنل پولیس آفیسر راول پنڈی سہیل حبیب تاجک صاحب، عمر نظر شاہ صاحب سی او ہیں، ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہم ذرا لبرٹی لیتے ہیں ان سے. آواز آ رہی جی میری صاحب؟ آواز کلیئر ہے جی؟ پہلے تو مجھے افسر نے حکم دیا کہ تم نے کچھ بولنا ہے. میں نے کہا جی پھر دو سلائیڈیں ساتھی سی، کیونکہ ظاہری بات ہے میرے سینئر پہلے بول کے گئے ہیں، احترام کا تقاضا بھی ہے اور میری ان کے آگے قابلیت بھی اتنی نہیں ہے کہ میں سہیل حبیب صاحب جتنا اچھا بول سکوں یا پریزنٹ کر سکوں. لیکن کچھ چیزیں مجھے جو سمجھ میں آتی ہیں ٹیچنگ کے بارے میں وہ میں ضرور کروں گا. آپ کی مہربانی، آپ نے ڈمیز کا ذکر کیا، میں بھی ایک ڈمی ہوں، ریسٹ ایشورڈ میں ایک ڈمی ہوں. سر نے جتنے القابات سے نوازا آپ کی مہربانی ہے، دوست تعریفیں کرتے ہیں، بات ایسی کوئی نہیں. میٹرک میں 592 نمبر لیے سر میں نے. میٹرک میں نے سر، آپ کو کافی حیرت ہوئی، میں نے سی ایس ایس میں پوزیشن بھی لی سر. میں نے ہارورڈ کینیڈی اسکول بھی پھرا، میں لنڈن اسکول آف اکنامکس کا بھی گریجویٹ ہوں، میں لی کوان یو اسکول کا بھی گریجویٹ ہوں. کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میرے استاد مجھے گیس ہی نہیں کر سکے میں کون. They never knew who am I. میرے والد مجھے نہیں سمجھ سکے میں کون. پی ایف کالج میں پڑھتا تھا، پرنسپل نے والد صاحب کو بلایا، نے کہا جی یہ سائنس اسٹوڈنٹ نہیں ہے. والد صاحب کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنا نالائق ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں اس کو نا ہسٹری اسلامیات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، سائنس اس کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. 89 میں 90 میں نا سر اتنی ساری باتیں نہیں تھی جو اب اویلیبل ہیں. وہ یا ڈاکٹر تھا یا انجینئر تھا یا نالائق تھا، چوتھی کیٹیگری کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. والد صاحب نے بڑا کلاس دیا، میں نے زبردستی محنت کرنی شروع کی. میں دھکا تھکے میں نے کر کے میں انجینئرنگ میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی جی. پہلے کیوں؟ میں نے ایف ایس سی کرنی تھی، میں نے اس کے جیسے تیسے ہوئے نمبر لیے. کراچی میں اس وقت 93 میں بڑے کم لوگ جاتے تھے پنجاب کی سیٹوں پہ. ہم نالائق تھے، ہم نے کہا جی ہم پہنچ جائیں گے. داخلہ مل گیا، الیکٹرانکس انجینئر بن گیا. اس کے بعد کیا کیا میں نے؟ الیکٹرانکس انجینئر بن کے پہلا کام یہ کیا کہ الیکٹرانکس انجینئرنگ چھوڑ دی. پہلی نوکری کر لی، او جی ڈی سی ایل میں نوکری مل گئی، انسٹرومنٹیشن انجینئر لگ گیا. وہاں پہ بھی کوئی نہیں جاتا تھا، میں چلا گیا، مجھے نوکری فوراً مل گئی. ڈیرا بگٹی کچھ گیس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں انسٹرومنٹیشن انجینئر تھا. ٹھیک، مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ کیا ہے. میں کوئی تارے زمین والا ڈم نہیں ہوں، لیکن میرا ایپٹیٹیوڈ نہیں تھا. میں نے پہلا فیصلہ کیا کہ میں اب سی ایس ایس کا امتحان دوں گا، میں آئی ایس آئی کا امتحان دوں گا، میں پی سی ایس کا امتحان دوں گا، میں لم سے ایم بی اے کر. ایک وقت یہ تھا کہ 592 والے یہ چاروں میں نے ٹکس اچیو کیے تھے، لم، سی ایس ایس، پی سی ایس، آئی ایس آئی، چاروں لائن میں نے اچیو کیے. کیوں؟ صاحب نے کہا تم اب میتھ رکھو، تم سی ایس ایس ٹاپ کرنا. میں نے کہا نہیں، میں نے کبھی زندگی میں پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی تھی. میں نے پولیٹیکل سائنس رکھی، میں نے ہسٹریاں رکھی، میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز رکھے، میں نے آرام سے اس کو اچیو کر. میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں. کیوں؟ ایف ایس سی کے امتحان میں اسلامک ہسٹری پڑھا کرتا تھا بیٹھ کے. میرا پیشن تھا، میرا شوق تھا. اپنے اسٹوڈنٹ کا پیشن ڈھونڈیے پلیز. اگر آپ اس کو پیشن اور پروفیشن پیرالل کر دیں تو معاملہ حل ہو جائے. اس کے لیے یہ اس کی زندگی کا آپ کے اوپر احسان ہے. آگے یہ اسٹوری ایک اور بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے میرے بیٹے کے ساتھ ریپیٹ ہوئی. کہنے کو وہ ایجیسن میں، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ون آف دا بدترین اسکول دنیا کا ہو سکتا ہے، وہ بھی.
اب اس کا او لیول شروع ہونا ہے. میں نے کہا رکھ بھائی. میں نے کہا جی میں نے ہسٹری پڑھنی. میں کہا جی بسم اللہ. میں کہا جی میں نے اکنامکس پڑھنی. میں کہا جی 100 بسم اللہ. اب اس اسکول میں اس کی بات سمجھنے والا کوئی پورے اسکول بہت سارا ٹیلنٹ, بہت سارے اچھے لوگ ہم اس طرح اپنی کلاس روم میں ضائع کرتے. پلیز اپنے اسٹوڈنٹس کو نا ویسے وقت جب وہ تو اس طرح دیکھ لیا کریں یہ کیا ہے, سن لیں اس کو, مل لیں. جس کو مل لیں, جس کو آپ دیکھیں گے وہ جتنی مرضی آپ کمرشل ہو جائے, لیکن جب ایک ٹیچر کی نظر سے آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ نے اس میں کرم ڈالا ہوگا. آپ دیکھیے گا وہ نرچر ہونا شروع ہو جائے گا, وہ بننا شروع ہو جائے گا, وہ آپ پہ اس لیول کا ٹرسٹ کرنا شروع کرے گا کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو آپ کے ساتھ ڈال لے. یہ میری ریکویسٹ ہے, ضرور کریں. دوسرا میرا اس نظام تعلیم سے شکوہ ہے کہ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. جو سر نے کہا کہ اس کو فزیکلی بتائیں کیوں. مجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ میں یہ ڈیفرینسیشن اور انٹیگریشن کیوں نکالا, یہ میں ڈیفرنشیل ایکویشن کے سوال کیوں نکالا, اسپیسیفک ہیٹ آف گریوٹی کیوں ہے, وائی, یہ الکلائن, یہ بیس, یہ کیوں ہے. یہ کیوں از اسینشلی مسنگ. مجھے بڑی کم کتابیں زندگی میں ایسی ملی. ایک الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ایک ہی کتاب میں اپنے شوق سے پڑھتا تھا. کیوں؟ اس کے ہر چیپٹر سے پہلے لکھا ہوتا تھا کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی اور آپ یہ چیزیں سمجھ سکیں. تو برائے مہربانی اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز پڑھانے سے پہلے اس کو بتائیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ جو سائنس ہے, یہ جو بیولوجی ہے, اب وہ ایک مجھے یا امرٹا سینٹ آف سے پتہ نہیں کیا تھا. مجھے سی ایس ایس کے انٹرویو میں چیئرمین ایف پی ایس سی نے پوچھا وہ پروٹوزوا اور بٹرفلائی کیسے بنتی ہے. مجھے نہیں پتا. میں کہا شور تو مجھے پتا تھا, تمہیں نہیں پتا. کیوں؟ جس طرح کہ تم باقی باتیں کر رہے ہو تمہارا سائنس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. کیا جو چیزیں شاید مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ بہت سارے سائنسدانوں کو نہ آتی ہیں. میں ہیومن بیہیویئر سمجھ سکتا ہوں, میں ہیومن انٹریکشن کر سکتا ہوں, میں الحمدللہ وہ انوویشن کر سکتا ہوں گورننس میں جو بڑے بڑے نہیں سوچ سکتے. الحمدللہ میں اپنے سینئر کے سامنے یہ کلیم کرتا ہوں کہ پنجاب پولیس کی کچھ میجر انوویشنز میں میرا بڑا لیڈنگ رول ہے. اللہ کی رحمت سے یہ پنجاب پولیس کے سارے خدمت مرکز کامیاب ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹ بنوانے وہاں گئے ہوں. 4.6 ملین سٹیزنز بینیفٹ فرام دوز. اس کے ہم نے موبائل گاڑیاں بنا دی. اور تو اور میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے کہ تیرا بس چلے تو مریض پہ بھی خدمت مرکز بنا دے. اور کیا ہوا کہ سر میں پاکستان کی 150 ایمبیسیز اور کونسلیٹس میں بھی خدمت مرکز بنا دوں تاکہ جو ہمارے اوور وہ وہاں پہ چلے جائیں اور جو ان کو پنجاب پولیس سروسز ہیں ان کو ان کے کونسلیٹس ہیں. سو یہ میری ٹوٹی پھوٹی سی گزارش تھی جو میں کرنا چاہتا تھا. صرف 2 سلائیڈیں عمر رضا شاہ صاحب کی حکم کے مطابق